تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے صدر جہاں کے عاشق کا بخارا میں داخل ہونا۔ وہ بخارا جانے کے لیے نکل چکا ہے 10 سال کی جدائی کے بعد۔ اب وہ بخارا شہر میں داخل ہوتا ہے۔ شہر بخارا میں داخل ہونے کے بعد اس عاشق کے ساتھ کیا ہوا وہ آج ہم پڑھیں گے۔ اندر آمد در بخارا شادماں، شہر معشوق خود و دار الاما۔ خوشی خوشی کے ساتھ وہ بخارا میں داخل ہو گیا، کیونکہ 10 سال کی سخت ترین جدائی کا عرصہ بتانے کے بعد وہ لوگوں کے باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بالآخر بخارا شہر میں داخل ہو گیا، اپنے محبوب کے شہر میں، اور اس کے جذبے کے حساب سے وہی اس کا دار الامن تھا۔ وہ وہاں داخل ہو گیا۔ ہم چو آمستے کے پرد بر اسیر، مہ کنارش گیر دو گویت کے گیر۔ ایسے مست آدمی کی طرح وہ شہر میں داخل ہوا جیسے کہ کوئی بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی پریشانی کے آسمان کی کھلی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، اور اتنا زیادہ مست ہے اور اوپر کی طرف چلا جا رہا ہے ایک پرندہ آسمان کی بلندیوں پر۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ چاند کو بغل گیر ہونے کے لیے جا رہا ہو، یا چاند اس کو اپنے بغلوں میں، اپنے باہوں میں بلا رہا ہو گلے ملنے کے لیے۔ وہ مستی کے عالم میں، جب پرندہ آسمان میں اڑتا ہے تو جو مستی ہوتی ہے، وہ انداز کی مستی اس عاشق کے اوپر طاری تھی۔ ہر کے دیدش در بخارا گفت خیز، پیش از پیدا شدن منشی گریز۔ 10 سال کے وقفے کے بعد بخارا شہر کے لوگوں نے اس آدمی کو دیکھا۔ جو کوئی اس کی طرف دیکھتا حیرانی سے اس کی نگاہیں اس آدمی کے اوپر، اس عاشق کے اوپر اڑ جاتی تھی کہ 10 سال کے بعد جس کو صدر جہاں تلاش کر رہا ہے 10 سال سے، وہ بالآخر شہر میں آ گیا ہے۔ فوری لوگ جب ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ شہر جہاں اس کو تلاش کر رہا ہے 10 سال سے، اس کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے صدر جہاں کا، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو لوگوں کی آنکھیں اڑ گئیں، لوگ فوری اس کی طرف دوڑ کر آنے لگے، اس کو دیکھنے لگے، اس کو سمجھانے لگے کہ کیا کر رہا ہے، کدھر آ گیا ہے، مت ماری گئی ہے، موت کے منہ میں جانے کا خیال ہے، کیوں آ گیا ہے، بھاگ جا یہاں سے، نکل جا۔ ہمدردی میں لوگ کہنے لگے کہ تورا میجو یا دانش خشمگین تا کشد از جان تو 10 سالہ کی۔ وہ جو صدر جہان ہے وہ تجھ پر بہت زیادہ غصے میں ہے، غضبناک بادشاہ تجھے تلاش کر رہا ہے، اور 10 سال تک تو نے جو اس کو گھمایا نا، اب وہ اس کا انتقام لینے کی فراق میں ہے۔ تیرے لیے یہاں آنا مناسب نہیں ہے، جیسے آیا ہے ویسی چلا جا۔ اللہ اللہ درمیا در خون خیش، تکیا کم کن بردم و افسون خیش۔ خدا کے واسطے اپنی موت کا سامان مت اکٹھا کر لے، اپنا خون آپ بہانے کی راہ پر مت جا۔ تجھے اپنے اوپر بڑا بھروسہ ہے، اپنے عشق کے اوپر بڑا بھروسہ ہے، یہ بھروسہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اپنے اوپر بھروسہ مت کر، کوئی منتر پر، کوئی وظیفے پر بھروسہ مت کر۔ بہت خراب صورتحال ہے، ہم اس شہر میں رہتے ہیں، ہم کو پتہ ہے، بھوکی بلی کی طرح ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہے سزا دینے کے لیے۔ ایسے میں تو کیوں آیا ہے؟ شہنۂ صدر جہاں بودی اور عاد، معتمد بودی مہندس اوستاد۔ ایک وہ وقت تھا جب تو صدر جہاں کا بڑا خاص آدمی تھا، کوتوال تھا شہر کا، وہ تیرے اوپر بھروسہ کرتا تھا، تیری عقل مندی کے چرچے تھے،
اور بڑا قابل اعتماد تھا صدر جہاں کا، تجھ پر بڑا بھروسہ کرتا تھا وہ، اور اپنے فن میں ماہر بھی تھا، جیسے کہ استاد انجینئر ہوتا ہے، ایکسپرٹ انجینئر کے اوپر بنانے والا جس طرح سے بھروسہ کرتا ہے، وہ معاملہ تھا تیرا۔ اب جب کہ تو بھاگ چکا ہے، تیرا اعتماد، تیرا بھروسہ اب اس کے دل میں باقی نہیں رہا، تو وہ بھوکے شیر کی طرح تیرا انتظار کر رہا ہے۔ ہم مشیر اجبودیو ہم محترم گشت از بہر گناہ متہم، تو اس کا مشیر بھی ہوا کرتا تھا ایک دور میں، بڑے بڑے فیصلے لینے سے پہلے وہ تجھ سے مشورہ بھی لیا کرتا تھا، تیری عزت تھی محل میں، بہت باعزت تھی، ایسی عزت تھی کہ لوگ تیری عزت اور تیرے مقام پر رشک کرتے تھے، وہ مقام تو نے گنوا دیا ہے۔ ایک ہی قصور کے اوپر تجھ پر ایک الزام لگا اور تو اس الزام سے ڈر کے بھاگ گیا، اب واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ غدر کردی وس جزا بگریختی رست بودی باس چوں آویختی، تو نے بھاگ کر بہت بڑی غداری کی ہے، تو سزا کو جھیلنا تھا۔ اگر تجھ پر الزام لگایا گیا تھا، جیسا کہ تو کہتا ہے کہ تجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، تو تجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تجھے سزا بھی دی جاتی ہوتی تو سزا کو بھگتنا تھا۔ اگر وہ تجھ پر غصے میں آتا تو غصے کو سہنا تھا، معافی چاہنا تھا، جھک جانا تھا اس کے سامنے۔ بھاگ کر تو نے بہت غلط کام کیا ہے، اور جب تو بھاگ گیا تھا، بچ کے نکل گیا تھا، تو بچ کے نکل جانا تھا، پھر کیوں آ گیا پھنسنے کے لیے؟ از بلا بگریختی باسد ہیل اب لہی آوردتی جا یا اجل، 100 تدبیریں کر کے فرار ہونے کی تو نے کامیاب کوشش کی تھی۔ ایسے بڑے بادشاہ، ایسے بڑے امیر جس کا شہر بھر میں کنٹرول ہے، اس کے شہر سے تو بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، تو تیرا بہت بڑا اچیومنٹ تھا۔ بھاگ گیا تو بھاگ گیا تھا، 10 سال تک تو اس سے بچ کے رہا، اور اب کیا ہو گیا ہے؟ تجھے تیری بیوقوفی کھینچ لائی ہے یا موت کھینچ لائی ہے جو تو واپس آ گیا ہے؟ اے کہ عقلت بر اتارت دخ کند عقل و عاقل را قضا احمق کند، کہا کہ تو اتنا بڑا انٹلیکچوئل انسان ہوا کرتا تھا کہ تیری وہ بساط تھی کہ تو اتارت کے اوپر بھی نکتہ چینی کرتا تھا، مرکیوری پلانٹ پر بھی تو تنقید کرتا تھا، اتنی پہنچ تھی تیری، مطلب ایسی چیزوں کے اوپر بھی تنقید کرتا تھا جو عام آدمی کی پہنچ میں بھی نہ ہو، ایسی چیزوں پر تو اپنی رائے دیتا تھا، تنقید کرتا تھا، آبجیکشنز ریز کرتا تھا، اتنا پاور تجھے حاصل تھا، اور تیری عقل کے اوپر تجھے اتنا اعتماد تھا، اس لیول کا آدمی تھا تو ایک دور میں۔ لیکن پھر تو نے ایسی حرکت کی، بھاگ گیا، اور اب بھاگ گیا تو بھاگ گیا تھا، اسی طرح چھپ کر رہنا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے اور تیری عقل مندی کو؟ وہ عقل جو اتارت پر تنقید کرنے کے قابل تھی، آج کیا ہو گیا ہے کہ تو اتنا احمق ہو گیا ہے کہ واپس آ رہا ہے اپنی موت کے منہ میں؟ نحس خرگوشی کے باشد شیر جو زیرکیو عقل چالاکیت کو، تیری حیثیت اس وقت ایک خرگوش کی سی ہے جو شیر کی تلاش میں نکلا ہے۔ خرگوش شیر سے ڈر کر بھاگتا ہے، نہ یہ کہ شیر کی تلاش میں خرگوش نکل کے آتا ہے۔ کہاں چلے گئی تیری ذہانت، تیری چالاکی، تیری ہوشیاری؟ ہست ست چندی فسوہائے قضا گفت اذا جاء القضا ذاق الفضا، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ تقدیر اپنا کام کرتی ہے، تقدیر تجھے کھینچ لائی ہے، تجھے یہ بے وقوفی جو سدھری واپس آنے کی موت کے منہ میں، اصل میں یہ قسمت ہے تیری۔ سینکڑوں ہیلے قسمت کے سامنے کام نہیں کرتے۔ بہت مشہور کہاوت ہے، یہ کہاوت مولانا روم نے کئی بار بیان کی ہے، اذا جاء القضا ذاق الفضا، جب قسمت آتی ہے، قضا آتی ہے، تو فضا بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر سے الٹا سدھرتا ہے، انٹلیکچوئل آدمی بھی بیوقوفی کی حرکتیں کرتا ہے، قسمت کا لکھا تو پورا ہونے والا ہے۔ سچ کہا گیا ہے، جب قضا آتی ہے تو فضا تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لوٹ کر واپس آیا ہے، ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ تیری قسمت ہی ایسی ہے، کیا کرے۔ صدر ہو مخلص بود از چپ و راست، از قضا بستہ شود گر اژدہاست، بچاؤ کی کئی جگہ ہوتی ہیں انسان کو، کبھی وہ رائٹ پہ جا کر اپنا بچاؤ کر لیتا ہے، کبھی لیفٹ پہ جا کر اپنا بچاؤ کر دیتا ہے، اپنے بچنے کے راستے نکال لیتا ہے، بہت ساری کوششیں کرتا ہے، اور کوشش کرنے والے کے لیے بچاؤ کا راستہ مل ہی جاتا ہے۔ لیکن جب قضا آتی ہے
تو کوئی راستہ سدھرتا نہیں ہے، آدمی قضا کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ بھیانک ڈینجرس اژدہا بھی اگر ہے تو اگر اس کے مرنے کا بھی فیصلہ مقدر میں ہو چکا ہے تو وہ معمولی رسیوں میں آ کر بن جاتا ہے، بس نہیں نکل سکتا۔ یہ ساری نصیحتیں وہاں کے لوگوں نے بھی کی، یہاں کے لوگوں نے بھی کی تھی، جہاں وہ 10 سال تک چھپ کر بیٹھا تھا وہاں کے لوگوں نے بھی اس کو بہت سمجھایا تھا، لیکن اس نے مانا نہیں، نکل پڑا۔ اب یہاں آنے کے بعد وہاں کے لوگ بھی اس کو نصیحت کر رہے ہیں اور ڈرا رہے، دھمکا رہے ہیں کہ چلا جا، تیری بہتری اسی میں۔ لیکن اب چونکہ عشق اس کے اوپر سوار ہے تو اب عاشق ایسے میں کیا جواب دیتا ہے، وہ پھر یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ گفت من مستسقیم آبم کشد گرچہ می دانم کہ ہم آبم کشد۔ میرا حال اس وقت ایسا ہے جیسا کہ کوئی استسقاء کا مریض۔ استسقاء ایک بیماری ہوتی ہے جو انسان کے پیٹ کے اندر جو پیریٹونیل کیویٹی ہوتی ہے اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے، ایکیومولیشن آف فلوئڈ ان دا پیریٹونیل کیویٹی، اس کو کہتے ہیں استسقاء کی بیماری۔ ڈراپسی کہا جاتا ہے اس کو، ڈراپسس یہ قسم کی بیماری ہوتی ہے۔ اور بھی اس طرح کے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح کے، جو پیٹ پھول جاتا ہے، ہاتھ پاؤں منہ سب پھول جاتے ہیں اس کے اثرات کی وجہ سے۔ اور وہ انسان استسقاء کا جو مریض ہوتا ہے وہ پانی پینے کی خواہش اس کی بڑھ جاتی ہے، پانی پلاتے جاتے ہیں، اس کو پیاس نہیں بجھتی، ڈاکٹرز کہتے ہیں پانی نہیں پینا، لیکن وہ پانی کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے، بس پانی دو پانی دو پانی دو۔ اس سے یہ کہا جائے کہ تم اتنا پانی پیو گے تو مر جاؤ گے، تو وہ مرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے لیکن پانی پیتا ہے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے اس کی، اس کو ایسائٹس بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور یہ لا علاج بیماری ہے۔ صرف لائف سٹائل چینجز کے ذریعے اس بیماری کو روکا جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، لیکن مستقل علاج اس بیماری کا بالکل نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس استسقاء مرض والے کی طرح ہوں اس وقت، مجھے معلوم ہے کہ پانی پینے سے میری موت واقع ہو سکتی ہے، مجھے پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہے، سب میں جانتا ہوں، پانی ہی مجھے مار ڈالے گا، لیکن پھر بھی مجھے پانی پینے کی خواہش ہے، میں پیوں گا ہی پیوں گا۔ ہیچ مستسقی نہ بگریزت ز آب گرد صد بارش کند ما تو خراب۔ کوئی بھی استسقاء مرض کا شکار مریض، اس کو مستسقی کہتے ہیں، کوئی بھی مستسقی پانی سے کبھی نہیں بھاگتا، اس کو لاکھ ڈرانے کی کوشش کی جائے وہ نہیں ڈرتا، موت کو گلے لگانے بھی تیار ہو جاتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ بس پانی دو، اگرچہ 200 بار اس کو پانی تکلیف پہنچائے، کمزور کر دے، لاغر کر دے، کچھ بھی کرے، لیکن بس وہ پانی 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 کرتا رہتا ہے۔ جسم کے اندر پورا پانی بھر جاتا ہے، اس کے ایبڈومینل ایریا پورا فلوئڈ سے بھر جاتے ہیں، اور پھر پیاس لگتے جاتی ہے۔ گر بیا ماسد مرا دست و شکم عشق آب از من نخواہت گشت کم۔ اگرچہ کہ میرے ہاتھ پھول گئے ہیں، پیٹ پھول گیا ہے، چہرہ پھول گیا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن پانی کا عشق پھر بھی میرے اندر سے کم ہونے والا نہیں۔ اس مریض کی طرح اس وقت میری کیفیت ہے۔ گویا مانگہ کے بے پرسند از بتوں کاش کے بحرم رواں بود دروں۔ اگر میری اندرونی حالت کے بارے میں اس وقت پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا، میرے اندر سے ایک قسم کی آواز آتی ہے کہ کاش میرے اندر سمندر کو بھر دیا جائے، اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا، پانی کا دریا پیٹ کے اندر ڈال دیا جائے، تب بھی میں پیتا چلا جاؤں پیتا چلا جاؤں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے استسقاء کے مریض کی۔ خیک اشکم گو بدر از موج آب گر ببیرم ہست مرگم مستطاب۔ میرے پیٹ کی مشق کو کہہ دو کہ پانی سے بھر جائے، میرے پیٹ کی مشق کو کہو جا کے کہ تو پانی سے بھر جائے۔ اگر میں ایسی حالت میں مر بھی گیا تو میری موت مقبول ہو جائے گی۔ عاشق کی جو کیفیت بیان ہو رہی ہے، عاشق نتائج سے نہیں ڈرتا۔ جب عشق سوار ہوتا ہے تو وہ اپنے مقصد کو ہی اپنا سب کچھ جانتا ہے، نتائج سے بالکل بے پرواہ ہوتا ہے۔ مر گیا تو مر گیا، مگر میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا عشق نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ من بہر جائے کہ بینم آب جو رش کمایت بودم من جائے او۔ جہاں جہاں بھی نہر میں، دریا میں، تالاب میں، کہیں بھی مجھے پانی دکھائی دیتا ہے تو میری طبیعت اس کی طرف
امڑ کے آتی ہے، مجھے رشک آتا ہے کہ کاش میں اس دریا میں غوطہ ہی لگا دوں۔ دیکھا نہیں جاتا پانی کو دیکھ کر، بغیر پیے رہ نہیں سکتے۔ دست چوں دفو شکم ہم چوں دہل، تبل عشق آب می کووم چو گل۔ میرے ہاتھ اس وقت دف کی طرح ہو گئے ہیں، پھول گئے ہیں۔ جہاں بھی پیٹ کے اندر پانی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، پانی سے ریلیٹڈ مرض، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ تو میرا ہاتھ دف کی طرح پھول گیا ہے اور میرا پیٹ ڈھول کی طرح ہو گیا ہے، لیکن میں پھول کی طرح پانی کے عشق کا ڈھول پیٹ رہا ہوں۔ جیسے پھول پانی کی محبت کا اعلان کرتا رہتا ہے، پھول کی اصل پانی ہے نا، پانی سے بنتا ہے، تو وہ اپنی پانی، اس لیے تو گل آب کہتے ہیں اس کو، گل پھول آب مطلب پانی، پانی والا پھول گلاب۔ تو وہ پانی کے چرچے کرتا ہے، پانی سے اپنے عشق کے چرچے کرتا ہے گلاب۔ وہ حالت اس وقت میری ہے۔ گر بریزت خون ما روح الامی، جرآ جرآ خون خرم ہمچو زمین۔ اگر میرا روح الامی، میرا محبوب جس کے عشق میں یہاں تک آیا ہوں، اگر وہ میرا خون بھی بہا دے تو میں زمین، جیسے زمین کے اوپر خون جب گرتا ہے تو زمین خون کو کس طرح سے اندر جذب کر لیتی ہے، ویسا میں بھی اس خون کو جذب کر لوں گا۔ موت سے نہیں ڈرتا میں عشق کا مارا ہوں۔ میرا محبوب اگر مجھے سولی پر چڑھائے، پھانسی پر چڑھائے، قتل کر دے تو بھی میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں رہ ہی نہیں سکتا، کیا کروں۔ چوں زمینوں چوں جنی خون خارا ام، تاکہ عاشق گشتہ ام ہی کارا ام۔ زمین اور ماں کے پیٹ کا بچہ، یہ دونوں خون کے معاملے میں ایک جیسے ہی ہیں، خون اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ میری حالت بھی اس وقت وہی ہے۔ زمین جیسے خون کو جذب کر لیتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جیسے خون پی لیتا ہے، میں بھی اسی طرح خون پینے والا اس وقت بن چکا ہوں۔ اور جب سے میں عاشق بنا ہوں، میری یہی حالت ہے۔ عاشق ہوتے ہی ایسے ہیں، اپنے محبوب سے بھاگتے نہیں ہیں۔ وہ اگر ناراض بھی ہو جائے تو ناراضگی کا سامنا کرتے ہیں، لیکن جاتے نہیں ہیں۔ اور جو جاتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ شب ہمی جوشم در آتش ہم چو دیگ، روز تاشب خون خورم مانند ریگ۔ میں رات کو آگ میں دیگ کی طرح جوش مارتا ہوں، دن تو کیسا بھی میرا گزر ہی جاتا ہے، لیکن عشق میں میری یہ حالت ہو گئی ہے، میری راتیں نہیں کٹتی۔ دیگ کی طرح آگ میں جیسے دیگ جوش مارتی ہے، وہ حالت ہوتی ہے میری۔ 10 سال سے برداشت کر رہا ہوں، اب آگے نہیں ہو سکتا۔ رات دن بس ریت کی طرح خون پیتا چلا جا رہا ہوں۔ اب پہلے تو آپ نے مٹی کی طرح کہا، کیونکہ مٹی میں اور ریت میں تھوڑا سا فرق ہے جذب کرنے میں۔ مٹی پانی کو یا خون کو آہستہ سے جذب کرتی ہے اور خون کے اثرات اپنے اوپر چھوڑ دیتی ہے، جبکہ ریت بڑی تیزی کے ساتھ خون کو اپنے اندر، پانی کو اپنے اندر اتار لیتی ہے، اور کبھی تو باہر اس کے اثرات بھی ظاہر نہیں ہوتے، پورا نیچے آ جاتا ہے۔ من پشیمانم کہ مک رنگیختم، از مراد خشم او بگریختم۔ اب میری جو سزا ہے، میری جو غلطی ہے، وہ میرا عشق نہیں ہے، میری غلطی بھی میری غلطی نہیں ہے۔ اگر میں نے غلطی کی بھی تھی جس کی وجہ سے میرا محبوب ان سے ناراض ہوا تھا، تو وہ میری غلطی نہیں ہے۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں بھاگ گیا، جدا ہو گیا، اس کے ڈر سے ڈر کے چلا گیا، اس کے غصے سے ڈر کے چلا گیا، یہ میری غلطی ہے، اور میں اس غلطی پر شرمندہ ہوں۔ میں نے ایک بڑا فتنہ، ایک مکر، ایک دھوکہ کیا ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ اگر وہ غصہ کرتا تھا مجھ پر تو اس کا بھی کچھ مقصد ہے نا، کیونکہ بے وقوف انسان تو نہیں ہے کہ بلا وجہ غصہ کرے۔ جب میں نے اس کو محبوب بنایا ہے تو ایسے ویسے بیکار آدمی کو تو میں نے محبوب نہیں بنایا نا۔ تو میرا محبوب اگر مجھ پر غصہ کرتا ہے تو غصے کا بھی کچھ مقصد ہوگا نا، مجھے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے مقصد سے، غصے کے مقصد سے گریز کیا۔ عشق کرنے والے اگر محبوب غصہ بھی کرتا ہے تو اس کے غصے کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن جس کو محبت نام کو چیز نہیں ہے وہ غصے کے نام سن کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو عاشق تھا، عاشق کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا آدمی اگر ایسا کرتا تو کوئی بات نہیں تھی، عاشق کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گو برابر جان مستم خشم خیش، عید قرباں اوست عاشق گاؤ میش۔ اب کہہ دو، جا کے اپنے محبوب سے کہہ دو کہ اے میرے محبوب، اگر آپ مجھ سے غصے میں ہیں، ناراض ہیں، تو اپنا غصہ میرے اوپر جاری کرو، جو سزا دینا ہے آپ دے دو۔
میں لے لوں گا، میں سمجھوں گا کہ یہ قربانی کی عید کا دن ہے اور میں گائے ہوں۔ گاو اگر خسپت وگر چیزیں خورت، بہر عید و ذبح او می پرورت۔ گائے اگر سوتی ہے، چارہ کھاتی ہے، دونوں صورتوں میں جب اس کی پرورش ہوتی ہے تو عید کے دن ذبح کرنے کے لیے ہی اس کو پالا پوسا جاتا ہے۔ وہ ذبح کرنے سے کیوں ڈرے؟ اب وہ جانور ہے، اس کو پتہ نہیں، عقل نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان ہو جاتی ہے جب اس کی گلے کے اوپر چھری لائی جاتی ہے۔ لیکن انسان تو عقل مند ہے، اگر اس کو سلایا گیا ہے، کھلایا گیا ہے، طرح طرح کی خیالداری کی گئی ہے تو مطلب کسی مقصد کے لیے کی گئی ہے، اور گائے ہے تو ظاہر بات ہے اس کو کاٹنے کے لیے کی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھوں گا، اگر میرے قتل کا فرمان جاری ہو جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے قربانی دینا ہے اور میرے لیے عید کا دن ہے۔ گاوے موسیٰ دا مرا جاں دادے، جزو جزوم حشر ہر آزاد آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گائے ذبح کی گئی تھی، سورہ البقرہ میں اس کا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، اور وہ گائے پھر قاتل کا پتہ بتائے گی۔ گائے کے ذبح کرنے کے بعد اس انسان کا جو قاتل تھا اس کا پتہ چلے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت موسیٰ کی گائے سمجھ لو، اس کو ذبح کرنے کے بعد ایک جان ملے گی، وہ مردہ زندہ ہوگا۔ ایک قتل کے بعد دوسری جان پیدا ہوگی، مجھے وہ سمجھ لو۔ اور ہر آزاد کا حشر یہی ہے، ہر کسی کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ تو زندہ ہونا ہے تو مرنا ہوگا، مرے بغیر زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابد الآباد زندگی میں زندہ ہونا ہے تو فانی زندگی میں مرنا ہوگا، اور یہ اس مرحلے سے تو ہر کسی کو گزرنا ہے۔ گاوے موسیٰ بوت قرباں گشتہ، کم تری جزوش حیات کشتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گائے تھی وہ قربان شدہ گائے تھی، اسی لیے اس کو قربان کیا گیا، اس کو اس قربانی کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا، اور اس کا ایک معمولی جز تھا، جیسے کہا گیا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 73 وہ گائے کاٹنے کے بعد گائے کا ایک حصہ اس قتل ہونے والے آدمی کے اوپر مارو، وہ مارنے کے بعد وہ آدمی زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا۔ اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ بر جہیدہ کشتا زاسے بش زجا در خطاب اضربوہ بعضہا۔ اب یہاں پر وہ کلمات بھی استعمال کر لیے قرآن مجید کی، آپ اس کی چوٹ سے مردہ جگہ سے اٹھ گیا، اس کو اضربوہ بعضہا کے حکم کے مطابق۔ اب وہ آیت جو قرآن مجید کی ہے وہ اضربوہ ببعضہا ہے، لیکن آپ یہاں پر ضرورت شعری کے تحت صرف ایک اشارتاً اضربوہ بعضہا استعمال کر رہے ہیں۔ یا کرامی اذبحوا ھذا البقر ان اردتم حشر ارواح النظر۔ اے میرے بزرگوں، اس گائے کو ذبح کر دو، یہ میری جو گائے ہے جسم کی، اس کو ذبح کر دو اگر تم نظری روحوں کی زندگی چاہتے ہو۔ اس واقعے میں جو سورہ البقرہ میں جو آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، عارفانہ تفسیر کرنے والوں نے بڑی پیاری تفسیر کی ہے۔ گائے کو ذبح کرنے سے کیا مراد ہے، اس مرے ہوئے آدمی کے زندہ ہونے سے کیا مراد ہے، قاتل سے کیا مراد ہے، لوگوں سے کیا مراد ہے۔ اسرار و رموز جو ہوتے ہیں نا، ہر معنی کے پیچھے کئی معنی ہوتے ہیں، وہاں پر ان لوگوں نے یہی بیان کیا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، اس آدمی کو زندگی ملے گی۔ گائے سے مراد نفس ہے، اپنے نفس کو قتل کرو تو روحانی زندگی حاصل ہوگی۔ از جمادی مردمو نامی شدم وزنما مردم بحیواں سرزدم۔ انسان جب جمادیات سے مرتا ہے، جمادیات کا ایک دنیا ہوتی ہے اس کی، اس دنیا سے مرتا ہے تو پھر وہ نباتی دنیا میں آتا ہے۔ اگر میں جمادات سے مر جاؤں تو پھر نباتی بن جاؤں گا۔ وزنما مردم بحیواں سرزدم and then I died to growth and attained to the animal۔ اگر میں نباتیت سے مرا تو پھر حیوانی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ یہ مرحلے ہیں، پہلے جمادیت، وہاں سے نکل کر نباتی بنیں گے، پھول پتوں کی زندگی حاصل ہوگی۔ پہلے جمادی تھے، اس کے بعد پھول پتوں کی زندگی میں آئے،
پھر وہاں سے نباتیات سے مرے تو پھر حیوانی زندگی میں آئے. یہ مرحلے ہیں. پہلے آپ کچھ نہیں تھے دنیا میں، مٹی کے اندر تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی آپ کی. آپ جھاڑ کے پتوں پھولوں کی شکل میں نمودار ہوئے. پھر وہاں سے آپ پیٹ میں گیا وہ نباتیاتی عنصر، خون بنا. پھر یہ خون سے پھر انسان بنا. یہ مرحلے ہیں نا، تو آپ ان مرحلوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک مرحلے سے مریں گے تو دوسرا مرحلہ آئے گا، دوسرے مرحلے سے مریں گے تو تیسرا مرحلہ آئے گا. ہر طرف مرنا ہے. مردم از حیوانیو آدم شدم. اب جب حیوانیت سے مرے تو پھر آدمیت میں زندہ ہوئے. حیوانیت ختم ہوئی انسان کی تو پھر انسانیت آئی، آدمیت آئی. پس چے ترسم کے ز مردن کم شدم. تو اب میں مرنے سے کیا ڈروں؟ انسان مرنے سے گھٹا نہیں ہے بلکہ بڑھا ہے. درجے بڑے ہیں اس کے. پہلے اس کا درجہ کم تھا، جب وہ جمادات میں تھا تو اس کا درجہ کم تھا، مٹی پتھر. وہاں سے جب وہ نباتات میں آیا تو اس کا درجہ اور بڑھ گیا. پھر نباتات سے وہ حیوانیت میں آیا تو اس کا درجہ اور بڑھ گیا. پھر حیوانیت سے وہ انسانیت میں آیا تو اس کا درجہ اور بڑھ گیا. ہم لئے دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بالوں پر. پھر جب وہ دوسری مرتبہ بشریت سے مرے گا تو پھر فرشتوں کی صفات حاصل ہوگی، اور پھر وہ فرشتوں کے بالوں پر نکال کر فضاؤں میں اڑے گا. وز ملک ہم بایدم جستن زجو کل شیء حالک الا وجہہ. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے بھی مر کے اپنی فرشتوں والی نہر کو بھی کود جانا چاہیے، کیونکہ فرشتے بھی بہرحال مخلوق ہیں، وہ بھی فانی ہیں. اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز باقی نہیں ہے. اب وہاں سے بھی مرنا ہے، مر کے اللہ کی ذات میں فنا ہو کر باقی باللہ بننا ہے. باقی رہنا ہے تو اس کی ذات میں فنا ہونا ہے. بار دیگر از ملک قرباں شوم آنچ اندر وہم ناید آ شوم. پھر اس کے بعد میں فرشتوں کی ملکیت سے بھی قربان ہو جاؤں گا، اور یہ مرحلہ انسان کے عقل میں نہیں آ سکتا، وہ مرحلہ حاصل کر لوں گا. یہ سب ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج سے مرتے 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 انسان جاتا ہے. پس عدم گردم عدم چوں ارغنون گو عدم کننا الیہ راجعون. پھر میں عدم بن جاؤں گا، اپنا پورا ایگزسٹنس ختم کر لوں گا، ان ایگزسٹنس کی دنیا میں چلا جاؤں گا. ایک عدم ارغنون نام کا ایک باجا ہے، ایک قسم کا باجا ہے جس کے بارے میں ہے کہ افلاطون اس کو ایجاد کرنے والا تھا. تو باجے کی طرح میں عدم میں چلا جاؤں گا، اور پھر یہ میرا جو باجا ہے مجھ سے کہنے لگے گا انا الیہ راجعون. ہم سب اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. مرگ داں کا اتفاق امت است کعب حیوانی نہاں در ظلمت است. موت کی حقیقت کو سمجھو. تمام لوگوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آب حیات، ایٹرنل لائف، جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، وہ صرف تاریکی میں پوشیدہ ہے، روشنی میں نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے راتوں کو بیدار کرو، دن میں نہیں. رات میں روحانی والدگی حاصل ہوتی ہے، رات میں روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے، اور رات میں ہی انسان کی حقیقتیں، اصلیتیں کھل کے آتی ہیں. اچھا آدمی بھی رات میں دکھائی دیتا ہے، اچھا ہے. برا آدمی بھی رات میں دکھائی دیتا ہے، برا ہے. دن میں تو سب ایک جیسے ہیں. دن میں اچھا آدمی برا آدمی سب ایک جیسے ہیں، رات میں پتہ چلے گا. ہم چو نیلوفر بروزی طرف جو، ہم چو مستسقی حریص و آب جو. نیلوفر کی طرح نہر کے کنارے پر جا کر اگ جا، فنا کر لے اپنی ہستی کو، اور پھر ایک نیلوفر پھول کی طرح اگ جا. جا کر وہ پانی کے کنارے پہ اگتی ہے. نیلوفر نام کا جو پھول ہے، دریا میں پانی کے کنارے پر وہ پھول اگتا ہے. جو استسقاء کا مریض جس طرح سے پانی تلاش کرتا ہے اور جس کا دیوانہ ہوتا ہے پانی کا، انجام کی فکر کیے بغیر بس پانی پانی کرتا رہتا ہے، عاشق کو ویسا حریص ہونا چاہیے، ویسا لالچی ہونا چاہیے اپنے عشق میں اور اپنے مقصد میں. بس مجھے میرا مقصد حاصل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہونا پڑے تو کروں گا، کسی نقصان کی پرواہ نہیں کروں گا. یہ جاتا ہے جائے، وہ جاتا ہے جائے، بس مجھے میرا مقصد حاصل ہونا ہے. جب تک یہ چیز پیدا نہ ہوگی تب تک عشق میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا.
مرگ او آبست او جویائے آب می خورد واللہ اعلم بالصواب. عاشق کی موت بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ استسقاء کے مریض کی موت پانی ہے. حالانکہ پانی زندگی دینے والی چیز ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے. زندگی ہے پانی میں. لیکن جب مریض آدمی ہو جاتا ہے تو یہی پانی اس کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے، اور وہ مریض پانی پینے کی ہی خواہش رکھتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ پانی اس کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے، وہ پیتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے. اے فسردہ عاشق ننگی نمت کوز بیم جاں ز جانا میرمت. اے شرمندہ ہونے والے، نمدے والے، شرمندگی کا لباس پہننے والے انسان، اے ٹھٹرے ہوئے عاشق، تو اپنے آپ کو عاشق بھی کہتا ہے، عاشق بھی مانتا ہے، اور پھر جان کے ڈر سے محبوب سے بھی بھاگتا ہے. یہ کون سا عشق ہے؟ اپنے آپ کو چاہنے والا بھی بتاتا ہے اور اس کے ایک چھوٹے سے غصے سے ڈر کے بھاگتا ہے. اگر ایسا ہے تو محبت کرنے والا نہیں ہے. سوئے تیغے عشق شے ننگے زماں صد ہزاراں جان اگر دستک زنا. اے ننگے زماں کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو زمانے کے لیے باعث شرم ہے، ذلت کا باعث ہے. اے زمانے کے لیے ذلت کا باعث انسان، عشق کی تلوار کی جانب چلا جا. لاکھوں جانوں کو تالیاں بجاتا ہوا دیکھ. جب تو تلوار کے پاس عشق کی چلا جائے گا، جب تلوار چلے گی تو لوگ تیری جے جے کار کریں گے. کیا عاشق تھا، واہ. جوئے دیدی کوزا اندر جوئے ریز آب را از جوئے کہ باشد گریز. نہر اگر تجھے نظر آ جائے پانی کی تو تیرا کام یہ ہے کہ اپنا پیالہ نہر میں بہا دے. اگر تجھے نہر نظر ہی نہیں آئی ہے تو پھر تیری بد نصیبی ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن تجھے نہر نظر آ گئی ہے اور تو پانی کا پیاسا بھی ہے، اس کے بعد بھی اپنا پیالہ نہر میں بہاتا نہیں ہے، ڈباتا نہیں ہے. پانی نہر سے گریز نہیں کرتا. جہاں نہر ہوگی وہاں پانی ہوگا ہی ہوگا. نہیں، نہر تو ہے یہاں پر لیکن پانی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ اگر پانی نہیں ہے تو نہر بولیں گے تھوڑی اس کو، بہا دو. آب کوزا چوں دراب جو شود محو گردد درویو چوں او شود. پیالے کا پانی جب نہر کے پانی میں مل جاتا ہے، اس میں فنا ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ایک پیالہ ہے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑا سا، اور ایک نہر ہے سامنے بہ رہی ہے، اور آپ اپنا پیالہ لے کر کھڑے ہیں، تو آپ کے پیالے کے اندر جو پانی جیسا پانی ہے ویسے ہی رہے گا، اور ایک وقت کے بعد تو وہ بھی خراب ہو جائے گا. ٹھہرا ہوا پانی مختصر مقدار میں کب تک اچھا رہتا ہے؟ ایک وقت کے بعد اس کے اندر بھی بدبو ہو جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، خراب ہو جائے گا، پھینکنے کے قابل ہو جائے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تم کو اپنے پانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھا کر دینا ہے تو بہتے ہوئے پانی کے نہر میں ڈال دو. وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا. اس میں فنا ہو جاتا ہے پیالے کا پانی، اور پھر وہ پانی بھی نہر بن جاتا ہے. اب اس پانی کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہر ہے. وصف او فانی شود ذاتش بقا زی سپس نئے کم شود نئے بدلقا. اس کا وصف بھی، اس پیالے کے پانی کا وصف بھی جو کہ فانی تھا، نہر کی ذات بن جاتی ہے. تو جیسے ذات فانی نہیں ہوتی، باقی ہوتی ہے، ویسے ہی وہ پانی بھی فانی نہیں رہتا، باقی بن جاتا ہے. اب اس کے بعد نہ وہ گھٹتا ہے، نہ وہ خراب ہوتا ہے، نہ وہ بدصورت بنتا ہے، نہ بدبودار بنتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھا ہو جاتا ہے. خیش را بر نخل او آویختم عذر آن را کے ازو بگریختم. اب یہ عاشق کہتا ہے کہ اب اتنا سب کچھ جان لینے کے بعد میں نے اپنے آپ کو کھجور کے درخت پر لٹکا دیا ہے. مطلب اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور جا کر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے.
عذر آرا کے عضو بے گریختم، اور یہ اسی وجہ سے ہے جو میں کر رہا ہوں، اس میری غلطی کی وجہ سے کہ میں اس سے بھاگا تھا۔ اب یہ مجھ سے جب غلطی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، اب یہ دوسرا چیپٹر ہے، اب وہ ختم ہو گیا۔ وہ پہلے تھا جب اس کے اوپر الزام لگایا گیا تھا تو اس کے پاس چانس تھا کہ اپنے الزام کو غلط ثابت کریں اور اپنے آپ کو بے قصور ٹھہرائیں، یہ اس وقت کا حال تھا۔ اب یہ حال نہیں ہے اپنے آپ کو قصوروار کہنا یا بے قصور منوانا، اب وقت نہیں ہے۔ اب چونکہ اس کا بھاگنے کا قصور ہوا ہے، اب یہی اس کی غلطی ہے، تو اس کو یہی ایک معذرت کا، یہی اپولوجائز کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ ہم چگوئے سجدہ کن بروئے سر، جانب آن صدر شد با چشم تر۔ جیسا کہ بال ہوتا ہے نا اسپورٹس مین کے ہاتھ میں، کوئی بھی گیم کھلو آپ، اس کے اندر ایک بال ہوتا ہے، ایک بیٹ یا ریکٹ ہوتا ہے جس سے اس کو مارتے ہیں، اور بال کی کوئی مرضی نہیں چلتی، جدھر مارے چلا جاتا ہے۔ فاسٹ ماریں گے فاسٹ جائے گا، سلو ماریں گے سلو جائے گا، اسپن کریں گے اسپن ہوگا، جیسا کریں گے ویسا ہوگا، بال کی کچھ نہیں چلتی۔ آن سائڈ پہ کھیلو آن سائڈ پہ جائے گا، آف سائڈ پہ کھیلو آف سائڈ پہ جائے گا، ہک کریں گے ہوا میں جائے گا، جیسا بھیجیں گے ویسا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس کا حال اسی گیم کی طرح ہو گیا ہے، جا کر اپنے آپ کو اپنے محبوب کے حوالے کر دیتا ہے، سر اور چہرہ اس کے سامنے جھکاتا ہوا اس کے سامنے چلا جاتا ہے، پرنم آنکھوں کے ساتھ، آنکھیں بھیگی ہوئی، بس اس حالت میں صدر جہاں کے پاس پہنچ گیا۔ برو خیچوں زعفراں اشک رواں، رفت آں بے دل سوئے صدر جہاں۔ اپنے زعفرانی رنگ کا چہرہ ہو چکا ہے، اس زعفرانی رنگ کے چہرے سے مراد چہرے پہ لالی آ گئی ہے، اور آنسو بہاتا ہوا اپنے محبوب صدر جہاں، ہم کفن ہم تیغ اندر دست او، چونکہ بودو عاشق و سرمست او۔ ایسی حالت ہے اس کی جیسے کہ ایک ہاتھ میں اس کے کفن ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں کفن لے کر اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے کہ یہ لیجئے، یہ میرا سر ہے، یہ تلوار ہے اور یہ کفن ہے۔ کیونکہ عاشق اور مت والا ایسے ہی ہوتا ہے۔ جملہ خلقاں منتظر سردر ہوا، کش بے سوزت یا برا ویزت برا۔ اب جب لوگوں نے اس کو کافی نصیحتیں کی، نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو سب کو پتا چل گیا کہ اب اس کے ساتھ کوئی بہت بری سزا کا معاملہ ہونے والا ہے۔ لوگ جب وہ صدر جہاں کے پاس جا رہا تھا تو اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، وہاں پر پہنچ گئے دوسرے لوگ، تماشا دیکھنے والے بھی ایسے سر اونچا کر کیے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا اب اس کے ساتھ۔ سر ہوا میں، سر بر ہوا مطلب ایسے سر کو ہوا کی طرف اٹھا کر دیکھنا کہ اس کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے، اب اس کو جلایا جائے گا یا پھانسی دی جائے گی یا گردن اڑائی جائے گی، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ہر کسی کو ایک اتسکتا لگی ہوئی ہے دیکھنے کی، ایسے معاملے میں لوگ بڑے مستعد ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے تماشا۔ ای زماں ای احمق یک لخت را، آ نمایت کے زماں بدبخت را۔ اب اس احمق کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، بے وقوف ہے نا، اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جا رہا ہے، دیکھیں گے اس کے ساتھ وہ صدر جہاں کیا کرنے والا ہے، اور یقیناً کچھ نہ کچھ تو ایسا کرے گا جیسے کسی بدنصیب انسان کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ 10 سال سے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے، اب یہ ہاتھ لگا اس کو، اب چھوڑے گا تو نہیں، بہت بری سزا ملنے والی ہے، تو اب یہ سزا دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں کیا کرتا ہے۔ ہم چو پروانہ شرر را نور دید، احمقانہ درفتاد از جاں برید۔ لیکن وہ لوگوں کے دیکھنے کو اور اپنے انجام کو بالکل کچھ بھی سوچے بغیر ایک پروانے کی طرح چنگاریوں کو نور سمجھتا ہوا، چنگاریوں کو روشنی سمجھتا ہوا، پروانے کی طرح اس شمع کے اوپر جا کر گر رہا ہے، دیوانوں کی طرح، دیوانہ وار بے وقوفوں کی طرح صدر جہاں کے پاس چلا گیا، جا کے اپنی جان حوالے کر دی۔ صدر جہاں اس کو دیکھتے ہی اس کا غصہ عروج پر آیا، 10 سال کے انتظار کے بعد شکار ہاتھ کو لگا، اس نے اس کا سر ختم کر دیا۔ عاشق لیک شمع عشق چوں آ شمع نیست، روشن اندر روشن نیست۔ لیکن وہ شمع میں فنا ہو چکا تھا، وہ جو عشق کی شمع ہوتی ہے وہ اس طرح کی شمع نہیں ہوتی جو کسی کو جلا کر اس کا وجود ختم کر دے۔ محبت کی شمع وجود کو ختم نہیں کرتی بلکہ صرف ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج پر لا کر اور نکھار دیتی ہے۔ روشن اندر روشن، روشنی کے اندر روشنی، روشنی کے اندر روشنی ہوتی ہے۔
او به عکس شمعهای آتشیست می نماید آتش و جملہ خوشیست. آگ کی شمعوں کا جو پروانہ ہوتا ہے اس کا انجام مختلف ہے، عشق کی شمع کا جو پروانہ ہوتا ہے اس کا انجام مختلف ہوتا ہے. وہ شمع پروانے کو جلا کر اس کا وجود ختم کر دیتی ہے، اور یہ شمع اپنے عاشق کو جلا کر اس کے وجود کو بڑھا دیتی ہے. دکھائی دینے والے لوگوں کو بس ایک آگ نظر آتی ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شمع نے پروانے کو جلا دیا، لیکن پروانے کے لیے وہ سراپا خوشی کا موقع ہوتا ہے. جیسے اس نے کہا تھا کہ میرے لیے عید کا دن ہوگا، جیسے گائے عید کے دن ذبح کی جاتی ہے، میں گائے ہوں اور میرے لیے وہ عید کا دن ہے. اس طرح سے اس آدمی کا انجام ہوا. اس کی غلطی بس یہی تھی کہ وہ بھاگ گیا. اب اس کے بعد آپ ایک اور واقعہ شروع کر رہے ہیں یہاں پر، اور بہت طویل جائے گا یہ واقعہ، کئی ایپیسوڈز تک جائے گا، بلکہ والیوم 3 ختم ہونے تک بھی یہی واقعہ چلتا رہے گا اور والیوم 4 میں کنٹینیو ہوگا. اب یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مسجد جس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہاں پر جو جاتا ہے وہاں مر جاتا ہے. کوئی کہتے تھے وہاں پر جن ہے، کوئی دیو ہے، پریاں ہیں، کوئی جادو اور آسے بھی کچھ اثرات ہیں. اس طرح سے لوگ ڈرتے تھے ان مسجد میں جانے کے لیے. بالکل ویران مسجد تھی، وہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا. لیکن ایک مہمان آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں مسجد میں جا کر سو جاؤں گا. لوگوں نے اس کو ڈرایا، سمجھایا کہ اس مسجد میں مت سو، کئی لوگ جا کر سو کر زندہ واپس نہیں آئے، تیرے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا، تو مت جا. لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی اور وہ مسجد میں سونے کے لیے چلا گیا. اب وہ عاشق کون تھا، کس کا عاشق تھا، اور وہ کیوں جا کر مسجد میں سویا، ایک طویل کہانی ہے جو کئی ایپیسوڈز تک جاری رہے گی. انشاءاللہ ہم آئندہ کے ایپیسوڈ میں وہ شروع کریں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش